ذرا سوچیں، ایک ایسی کمپنی جو آج کی بڑی سے بڑی کارپوریشن سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھی، اتنی طاقتور کہ اس کی اپنی فوج تھی، وہ جنگیں لڑتی تھی اور ایک پورے ملک پر حکومت کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی، ایک تجارتی ادارہ جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر چند تاجروں کا ایک گروہ جو صرف منافع کمانے کے لیے نکلا تھا، ایک پورے برصغیر کا حکمران کیسے بن گیا؟ یہ صرف بزنس کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، لالچ اور ایک ایسی کارپوریشن کے عروج کی داستان ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہر بڑی کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات حیرت انگیز طور پر بالکل آج کل کے کسی سٹارٹ اپ جیسی تھیں۔ کچھ جوشیلے تاجر، مشرق کے مسالوں سے پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا آئیڈیا، اور ملکہ کی طرف سے ایک شاہی اجازت نامہ۔ ایک بات بالکل صاف کر لیں، یہ برطانوی حکومت کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جسے سن 1600 میں چند انگریز تاجروں نے مل کے بنایا تھا۔ انہیں ملکہ الزبتھ اول سے ایک شاہی چارٹر ملا جو سمجھیں کہ ایشیا کے ساتھ تجارت کرنے کا ایک اسپیشل لائسنس تھا۔ ان کا مقصد ملک فتح کرنا نہیں تھا، نہیں، ان کا مقصد تھا صرف اور صرف ایک چیز، پیسہ کمانا۔ تو جیسے ہی یہ لائسنس ہاتھ میں آیا، کمپنی نے سیدھا مشرق کا رخ کیا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نئے ملکوں میں اپنی برانچیں کھولتی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے ساحلوں پر اپنی پہلی تجارتی چوکیاں قائم کیں، جنہیں اس وقت فیکٹریاں کہا جاتا تھا۔ شروع میں تو وہ بڑے ادب سے پیش آئے۔ انہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں جا کر تجارت کی اجازت مانگی اور انہیں اجازت مل بھی گئی۔ انہیں سورت، مدراس اور کلکتہ جیسی اہم جگہوں پر اپنی فیکٹریاں یعنی تجارتی گودام بنانے کی زمین بھی ملی۔ یہی نہیں، انہیں ٹیکسوں میں چھوٹ اور اپنے کاروبار کے لیے مکمل تحفظ بھی دیا گیا، جس نے ان کی جڑیں مضبوط کرنے میں بڑا کام کیا۔ اور اب آتا ہے کہانی کا وہ حصہ جو سب کو سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ جیسے جیسے کمپنی کا کاروبار بڑھتا گیا، انہوں نے سوچا کہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے، بلکہ ایک پوری کی پوری پرائیویٹ فوج تھی۔ ایک منٹ رکیے ذرا، ایک تجارت کرنے والی کمپنی اور اس کی اپنی فوج، یہ تو کچھ ایسی ہی بات ہوئی کہ کوئی سپر مارکیٹ اپنی ٹینکوں کی فوج بنا لے۔ بھئی انہیں فوج کی آخر ضرورت ہی کیوں پڑی؟ ان کا کام تو صرف مسالے اور کپڑا خریدنا بیچنا تھا نا؟ اچھا، تو اس کی وجوہات دھیرے دھیرے سامنے آئیں۔ شروع میں تو یہ فوج صرف اپنے قیمتی سامان اور جہازوں کو ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے تھی۔ پھر ہندوستان میں ان کے یورپی کاروباری حریف بھی تھے، خاص طور پر فرانسیسی، تو ان سے مقابلے کے لیے بھی فوج ضروری ہو گئی۔ اور بہت جلد انہیں یہ بھی سمجھ آ گیا کہ مقامی راجاؤں کی آپسی لڑائیوں میں اپنی فوج کا استعمال کر کے وہ اپنے لیے بہترین تجارتی سودے کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی سیکیورٹی فورس نہیں تھی، نہیں، اپنے عروج کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ سپاہی تھے۔ یہ تعداد اس وقت دنیا کے کئی ملکوں کی سرکاری فوجوں سے بھی زیادہ تھی۔ ذرا سوچیں، ایک پرائیویٹ کارپوریشن جس کے پاس اتنی بڑی فوج ہو۔ یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تھی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایک پرائیویٹ بزنس تھی، جس کا پیسہ سرمایہ کاروں کا تھا اور جس کی اپنی نجی فوج تھی، اور دوسری طرف تھی برطانوی حکومت جو ایک ریاست تھی، جو عوام سے ٹیکس لیتی تھی اور جس کی ایک قومی فوج تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپنی نے تجارت کو پیچھے چھوڑ دیا اور حکمرانی کا کردار اپنا لیا۔ اور یہ ایک جملہ ساری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ کمپنی کو فوج رکھنے کی اجازت تو بنیادی طور پر اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے ملی تھی، لیکن بعد میں اس نے اسی فوج کو ہندوستانی علاقوں کو فتح کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بس یہی وہ موڑ تھا جب ایک تجارتی کمپنی ایک حملہ آور طاقت بن گئی۔ اب جب فوج ہاتھ میں آ گئی تو کمپنی نے صرف تجارت نہیں کی، بلکہ پوری مارکیٹ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے آپ آج کل کی کارپوریٹ دنیا کا ہاسٹائل ٹیک اوور سمجھ سکتے ہیں، جہاں ایک کمپنی زبردستی دوسری کو خرید لیتی ہے۔ یہاں بس فرق یہ تھا کہ کمپنی نے پورے ملک کی معیشت اور سیاست پر ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کیا کیسے؟ سب سے پہلا قدم، انہوں نے ایک منوپلی بنائی، یعنی مقامی تاجروں کو مقابلے سے ہی باہر کر دیا، اور کپاس، ریشم اور چائے جیسی سب سے منافع بخش چیزوں پر اپنا مکمل کنٹرول قائم کر لیا۔ پھر
انہوں نے ہندوستان کو صرف خام مال پیدا کرنے والا ایک ملک بنا دیا جو برطانیہ کی فیکٹریوں کے لیے سستا سامان مہیا کرتا تھا، اور آخر میں انہوں نے زمینوں پر اتنے بھاری ٹیکس لگائے کہ کسانوں کو اپنی مرضی کی فصلیں چھوڑ کر وہ فصلیں اگانی پڑیں جنہیں بیچ کر وہ صرف ٹیکس ادا کر سکیں۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسے کہتے ہیں ڈرین آف ویلتھ، یعنی دولت کا بہاؤ۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس کے ذریعے ہندوستان سے جمع کیا گیا سارا پیسہ اور وسائل سیدھا برطانیہ بھیجے جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہندوستان غریب سے غریب تر ہوتا گیا جبکہ برطانیہ امیر سے امیر تر۔ یہ ایک یک طرفہ لوٹ مار تھی۔ اس معاشی کنٹرول کو پکا کرنے کے لیے انہوں نے 2 بڑی چالاک سیاسی پالیسیاں بھی بنائیں۔ ایک تھی سبسیڈیری الائنس۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس سے کوئی حکمراں انکار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مقامی راجا اپنی حفاظت کے لیے کمپنی کی فوج رکھتے، اس کا سارا خرچہ اٹھاتے اور بدلے میں اپنی خارجہ پالیسی اور آزادی کمپنی کے حوالے کر دیتے۔ دوسری چال تھی ڈاکٹرائن آف لیپس۔ ایک سیدھا سادہ قانون بنا دیا، اگر کسی راجا کا اپنا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کی پورے ریاست خود بخود کمپنی کی ملکیت بن جائے گی۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر عروج کا ایک زوال بھی ہوتا ہے۔ کمپنی کی طاقت اور ان کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو اس کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی، اور وہی بغاوت آخر کار کمپنی کے خاتمے کی وجہ بنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اختتام کیسے ہوا۔ کہانی شروع ہوئی 1765 میں، جب کمپنی کو بنگال میں ٹیکس وصول کرنے کا حق ملا اور وہ ایک بزنس سے حکومت بن گئی۔ تقریباً 100 سال بعد 1857 میں ان کے خلاف ایک زبردست بغاوت پھوٹ پڑی۔ یہ بغاوت اتنی بڑی تھی کہ برطانوی حکومت کو بیچ میں آنا پڑا، اور 1858 میں تاج برطانیہ نے کمپنی سے سارے اختیارات چھین کر ہندوستان کا کنٹرول براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو آخر میں ہوا یہ کہ جس سٹارٹ اپ نے تاریخ کا سب سے بڑا ہاسٹائل ٹیک اوور کیا تھا، اسے آخر کار اس کی اپنی ہی حکومت نے نیشنلائز کر لیا، یعنی اس کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ایک پرائیویٹ کمپنی جو صرف منافع کمانے بنی تھی، ایک سلطنت بن گئی اور پھر ختم ہو گئی۔ اس پوری کہانی میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جب ہم آج دنیا کی بڑی بڑی کارپوریشنز کو دیکھتے ہیں جن کا اثر حکومتوں سے بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑی یاد دہانی کراتی ہے کہ کارپوریٹ طاقت جب بے لگام ہو جائے تو کیا کچھ کر سکتی ہے۔